ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھلایا تھا۔ ایمان کیسے سکھلایا تھا؟ کہ ان سے مشق کروائی تھی اس پر کہ تم اپنی حاجت پر نماز کتنی بار پڑھتے ہو، تم اپنی حاجت پر سبب کتنی بار استعمال کرتے ہو۔ بالکل بین فرق بتایا، بالکل ظاہری فرق بتلایا دونوں میں، کہ تم اپنے حوائج میں اعمال اختیار کرتے ہو یا اسباب۔ اس لیے کہ اسباب والے موجود تھے، اعمال والے بہت کم تھے۔ اعمال والوں کو اسباب والوں کے مقابلے میں لائے۔ جب کوئی شکایت لے کر آتا تھا، جب کوئی شکایت لے کر آتا تھا اپنی کوئی حاجت، اپنی کوئی بیماری، اپنا کوئی مقدمہ، اپنا کوئی بھی مسئلہ لے کر جب حاضر ہوتا تھا تو اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے ہوئے اللہ کے اوامر بتلایا کرتے تھے۔ دیکھ تیرے اس مرض کے لیے یہ نماز، تیرے فقر کے لیے یہ آیات۔ یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیاوی اسباب بتاویں۔ وہاں ایسا بھی فرماتے تھے کہ اب تو ہم نے تقسیم کر لیے کہ اعمال کام آئیں گے آخرت میں اور اسباب کام آئیں گے دنیا میں، کہ یہ اسباب اللہ نے بیکار تھوڑی بنائے ہیں، کرو ان اسباب کو اختیار۔ نہیں میرے دوستو عزیز بزرگوں، دنیا دار الاسباب بحیثیت اللہ کے اوامر کے ہمارے لیے، دنیا دار الاسباب بحیثیت شکلوں کے غیروں کے لیے۔ یہ سبق یاد کرنا پڑے گا، یہ سبق یاد کرنا پڑے گا۔ دنیا دار الاسباب بحیثیت اوامر کے ہمارے لیے، دنیا دار الاسباب بحیثیت شکلوں کے اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے۔ آپ دنیا بھر میں پھر کے دیکھ لیں، جو اسباب اللہ نے جتنا اسباب کا ڈھیر نہ ماننے والوں پر لگایا ہے، اللہ نے وہ اسباب نہ ماننے والوں کو نہیں دیے۔ سب سے کم اسباب ہوں گے ان کے پاس جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، جب اللہ رب العزت کسی نبی سے کام لینے کا ارادہ فرماتے ہیں، ان کے اسباب کو کم سے کم کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے اسباب کو کم سے کم کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو سبب صرف ان کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے اس کو اتنی بھیانک شکل عطا فرماتے ہیں اور اتنی بھیانک شکل میں اسے منتقل کرتے ہیں کہ وہ جو ان اسباب کے منافع اور ان اسباب کے فوائد اور ان اسباب سے اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کی تفصیل بیان کرتے ہیں، وہ ان اسباب سے ڈر کے بھاگتے ہیں اور اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ان کے سبب کو اتنا بھیانک بنایا، اتنا بھیانک ان کے سبب کو بنایا کہ وہی نہیں جن کے پاس یہ اسباب تھے وہ بھی ڈرے اور جن کے ہاتھ میں یہ سبب تھا وہ بھی ڈرے۔